ایک یہ کہ ہمارا ایمان اس وقت تو بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم کسی دین کے سلسلے سے یا کسی اسپریچول جرنی کے ساتھ باقاعدہ طور پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کے طور پہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم زندگی کے ہر حصے میں کسی ایسے سلسلے کے ساتھ منسلک رہیں. تو تب پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان اب وہ نہیں ہے جو اس وقت تھا، اور ہماری نماز کی کیفیت میں بھی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے. اور ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا یہ یقینی بھی ہے، لیکن یہ ایک الجھن پیدا کر دیتا ہے. تو اس الجھن کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ میری بہن، ہم سب اسی صورتحال سے گزرتے ہیں. یعنی ایک چیز کو ہم نے سمجھ لیا، جان لیا، اس سے ہمارا ایک تعلق پیدا ہوا، اس میں بڑا رسوخ محسوس ہوتا ہے. ذرا ماحول تبدیل ہو جائے، حالات میں تبدیلی آ جائے، نشیب و فراز آ جائیں، کسی اچھی مجلس میں بیٹھے ہوں وہاں سے اٹھائیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت پیدا کر لیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں. خود صحابہ کرام نے بعض موقعوں پر اپنی یہ کیفیت بیان کی ہے کہ رسالت مآب کی مجلس میں جو صورتحال ہوتی ہے وہاں سے اٹھنے کے بعد نہیں رہتی. تو اس میں کوئی تشویش کی چیز نہیں ہے. البتہ اپنے آپ کو راہ اعتدال پر رکھنے کے لیے اپنے معمولات ضرور ترتیب دے لینے چاہیے. یعنی یہ صورت نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی تو برس گئے جس طرح کے برسنا ہے، اور کبھی لوگ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں اور ایک بدلی بھی نظر نہیں آتی. کوشش کریں اس بات کی کہ آپ اپنے اعمال کو، اپنی معمولات کو ایک ترتیب میں ڈھال لیں. اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ تھوڑا عمل کرو لیکن اس میں تسلسل اور مداومت ہونی چاہیے. تو آپ طے کر لیں کہ آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت میں مثال کے طور پر ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہی ہے. طے کر لیں کہ آپ کو فلاں چیز پڑھنی ہے، قرآن مجید کے ساتھ کوئی 10 منٹ 20 منٹ بسر کرنے ہی ہیں. اس کو کوشش کریں کہ اپنا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ نے خود انسانی نفسیات کا لحاظ کر کے اپنی یاد دہانی کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی مقررہ اوقات پر نماز کے لیے آنا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ کہا جاتا کہ جب تمہارے اندر عبادت کی رغبت پیدا ہو جائے تو آ جایا کرو. اب کبھی بالکل رغبت نہیں ہوگی، کبھی انسان بہت مصروف ہوگا، کبھی زندگی کی سرگرمیوں میں غلطان ہوگا، کبھی دل اچاٹ ہوا ہوگا، 2 لفظ بھی زبان سے نہیں نکل رہے ہوں گے، گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسی افتاد آ گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال گزرتی ہے، لیکن یہ افتاد یہ طے کر کے تو نہیں آئے گی کہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں کہ اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ کہہ دیا گیا ہے. تو اس طرح گویا خود انسان کے خالق نے یہ رہنمائی کی ہے کہ انسان کو متعین نظام کے مطابق یاد دہانی کی ضرورت ہے. خود یہ چیز بتا رہی ہے. ایسے ہی رمضان کے روزے دیکھیے، یعنی سال میں ایک متعین وقت، یہ ہو سکتا ہے کہا جاتا کہ آپ 3-4 روزے ہر مہینے میں رکھ لیا کریں. اس سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسانی نفس کے ساتھ ایک مناسبت وجود میں آ جاتی ہے. آپ کو رمضان میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا. 2-3 دن کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہی زندگی ہے جو ہم بسر کر رہے ہیں. تو یہی معاملہ معمولات کا ہے. یعنی آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. طے کیجیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اپنی دینی زندگی کے لیے، اخلاقی زندگی کے لیے، اسی طرح دنیوی معاملات کے لیے. ان کو اگر کسی نظام العمل کے تحت آپ انجام دیں گے تو اس کے اثرات وہی ہوں گے جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ پر ہوتے رہیں. تاہم یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ جو کیفیت فجر کی نماز میں ہو وہ ظہر تک اسی طرح باقی رہے. اس میں نشیب فراز آئیں گے. ظہر کا وقت آ جائے تو پھر اٹھیے، جائیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اجڑے ہوئے دل کے ساتھ بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور وقت پر آ کر حاضر ہو گئے ہیں تو بہت سے خلجان سے طبیعت آزادی حاصل کر لیتی ہے. یہی طریقہ باقی زندگی کے معمولات میں بھی اختیار کرنا چاہیے.